آج ہم جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ تھا علامہ کا فلسفہ خودی۔ تو علامہ کے فلسفہ خودی کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ جب وہ یورپ میں انہوں نے قیام کیا، فلسفے میں ہی انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی، تو انہوں نے اوورال فلسفے کا مطالعہ کیا، اور ان کا پی ایچ ڈی تھا بھی ایرانی فلسفہ کے حوالے سے۔ تو ایران کی مختلف ادبی لسانی تحریکوں اور ایرانی جو لٹریچر تھا انہوں نے اس کو دقت نظر سے دیکھا۔ ویسے بھی علامہ کا جو فارسی کلام ہے وہ اردو کی نسبت زیادہ ہے۔ تو علامہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلامی تہذیب کی جو ابتری ہے، بالخصوص جنوبی ایشیا میں، بر صغیر، جو اس کو اب ہم پاک و ہند کہتے ہیں، اس علاقے میں، تو مسلمانوں کی تباہی کی مفلوق الحال کیفیت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کا ایک بڑا فیکٹر فارسی شاعری بھی ہے۔ اور اس فارسی شاعری کی پیچھے جو سرچشمہ ہے وہ افلاطون کا فلسفہ حیات ہے۔ اس کے بعد مسلمان بے عمل ہو کر رہ گئے ہیں، زندگی کے تصور سے وہ بیگانہ ہو چکے ہیں، اور ان کی خودی اور خودداری جو ہے ان میں ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اور یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ بطور قوم یہ روگ پوری قوم میں سرایت کر گیا ہے۔ علامہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس روگ سے نجات پائیں، اور اس روگ سے نجات پانے کے لیے علامہ نے خودی کا فلسفہ پیش کیا، اور اپنی شاعری میں، اپنے نثری کلام میں انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے بیان کیا۔ اور کئی جگہوں پہ انہوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ گویا کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار انسان کی خودی کی طاقت کو پروان چڑھانے میں ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو خودی کا عمومی معنی تکبر کے معنوں میں، نخوت کے معنوں میں، خود غرضی کے معنوں میں خودی کو لیا جاتا ہے۔ خود سری، خود مختاری، خود پرستی، انانیت، اس طرح کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ اقبال خودی کو ان معنی میں نہیں لیتے تھے۔ علامہ کی خودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کے اندر جو اسلامی غیرت و حمیت ہے وہ بیدار ہو۔ وہ یہ پہچانے کہ وہ اس رب کا بندہ ہے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنہار بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو جب انسان اپنی اس کیفیت کو پہچان لے گا تو وہ دنیا کے جو بت ہیں جن کے ساتھ اس نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں یا ان سے خوف زدہ ہے، تو ان بتوں کو وہ توڑے گا۔ اور یہ کائنات چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان اس کائنات میں اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے، تو اس نائب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اور کائنات میں رب کریم نے آپ نے اس نائب کو جن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی توانائی کو، اپنی حرکت کو وقف کرے، صرف کرے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے نہیں ہے کہ کائنات کی خدمت کریں، بلکہ یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ خادم نہیں ہیں، آپ مخدوم ہیں۔ آپ اپنی اس حیثیت کو پہچانیں۔ وہ خودی کو انسان کی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کا پیش خیمہ بتاتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک اگر انسان میں خودی کا تصور بیدار ہو تو وہ اس تصور کو پروان چڑھا کے عرفان ذات کی بدولت اور عرفان حق کی بدولت اس وقت اس کو کسی بھی محاذ پہ حق و باطل کے درمیان جہاں بھی کشمکش ہے، جس طرح کی بھی محاذ آرائی ہے، اس پہ وہ فتح پا سکتا ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کا تمام تر انحصار اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور علامہ نے بھی اپنے کلام میں جا بجا ان کی زندگیوں کو بطور تمثیل پیش کیا ہے کہ وہ دنیا کی مروب نہیں ہوتے تھے۔ سفیر بن کے صحابہ جاتے رہے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں، آپ دیکھ لیں وہاں ان کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ اور اسلام اور کفر کے جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، کہیں تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے، خواہ وہ سابقون الاولون میں سے ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے آخری زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا ہو، تو کسی ایک صحابی نے بھی اپنی خودی پہ کمپرومائز کیا ہو یا کہیں کوئی ایسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو جس سے ہم سمجھیں کہ انہوں نے اسلامی غیرت و حمیت کا وہ مظاہرہ نہیں کیا
جو کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمام کے تمام ہی اپنی اس حیثیت میں آپ کو روشنی کے مینار نظر آتے ہیں۔ تو علامہ بھی آج کے مسلمان میں، بالخصوص بر صغیر کے اس وقت کے جو حالات تھے، ان میں یہی چیز پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان اپنی اصلیت کو پہچانے، اپنی غیرت و حمیت کو اپنے اندر اجاگر کریں، جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا اثاثہ تھا، اور اس کو لے کر آگے بڑھیں میدان عمل میں۔ اور فارسی شاعری کی بدولت، اس میں پیش کیے جانے والے افلاطونی فلسفے کی وجہ سے، یا پھر بر صغیر میں چونکہ اقتدار ایک عرصہ تک مسلمانوں کے پاس رہا، کم و بیش 1000 سال تک، اس کے بعد مسلمانوں پر جو ذلت و خواری کا دور آیا، اقتدار ان سے چھین لیا گیا، عزت کے جو مقامات جہاں تھے ان کو وہاں سے اتار لیا گیا، ان کی زبان ان سے چھین لی گئی، سرکاری زبان فارسی کو ختم کر دیا گیا، اور ریاستی نظم میں ان کا عمل دخل تقریباً ختم کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے جو احساس کمتری مسلمانوں میں در آیا ہے، اس احساس کمتری کو وہ ختم کر کے بطور قوم مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو علامہ کا تصور خودی ہے، ظاہر ہے یہ صرف ایک بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے پیچھے تصورات کی ایک پوری کائنات ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک پورا ڈھب ہے۔ اور علامہ کی جو فلسفی ہے، اس کا اگر ہم یہ کہیں کہ دنیاوی عروج کے پہلو سے یہ ایک مرکزی نقطہ ہے، چونکہ یہ خود کو جاننے اور پہچاننے سے عبارت ہے، اپنے وجود کے ہونے اور نہ ہونے کی جو اہمیت کا ادراک ہے، یہ خودی ہے، اور فرد واحد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات کا ادراک، اور اس میں چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے ودیعت کیے ہوئے جو اس کے اسرار و رموز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو پہچاننا، اور پھر دنیا میں آپ نے وجود کے ہونے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو جاننا، یہ خودی سے عبارت ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی فکری، ثقافتی، روحانی اور دینی اصلیت سے روشناس ہونا اور اس کو پہچاننا۔ تو گویا علامہ کے نزدیک خودی ایک ایسا امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، تاکہ انسان سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اور اپنی اصلیت کو تلاش کر کے دنیا میں جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو سمجھ کے زندگی گزاریں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ علامہ نے جس دور میں آنکھ کھولی، جس دور میں پرورش پائی مسلمانوں کے لیے، وہ آزمائش و ابتلا کا دور تھا، اور مغلوں کی اسلامی سلطنت ختم ہو گئی تھی، اور مسلمان چونکہ ذہنی طور پر اس وقت ایک طرح کے احساس کمتری کا شکار تھے۔ اس سے پہلے جو ان کو ٹھاٹھ باٹھ حاصل تھی، جو ایک احساس برتری ان کو حاصل تھا، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ تو نتیجتاً مسلمان انتشار کا شکار بھی تھے، اور پھر تفریق بھی مسلمانوں میں آ گئی تھی، یعنی طبقات میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے دنیا داری کے لیے، دنیاوی مقام و مرتبے کے حصول کے لیے انگریز حکمرانوں کی کاسالیسی شروع کی، اور ایک طبقے نے دین کی حفاظت کے لیے اس خاص دور کے تقاضوں کے مطابق قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم سر جی، اس کا فریضہ۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے، وہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیں ریکارڈنگ کے لیے۔ اچھا کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ کافی سارے ہیں۔ تو کچھ نے دین کی حفاظت کا یہ فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے بر صغیر کے اس ابتلا کے دور سے پہلے، غلامی کے دور سے پہلے کا ہم دیکھیں تو جو مدارس دینیاں دنیا بھر میں تھے، ان میں دین اور دنیا کی وہ تفریق نہیں تھی جو اس دور کے بعد آئی، کیونکہ فلاسفر بھی وہیں سے پیدا ہو رہے تھے، انجینئر بھی وہیں سے پیدا ہو رہے تھے، علماء بھی وہیں سے پیدا ہو رہے تھے، جبکہ یہ دور جو تھا، اس میں جن لوگوں نے دین کو سلامت رکھنے کے لیے، یعنی کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پہ سلامت رکھنے کے لیے، دین کی سلامتی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام سے آگاہ رکھنے کے لیے اور ان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے انہوں نے جس انداز میں خدمات سر انجام دیں، یقیناً وہ قابل ستائش ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بہرحال طبقات میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقے نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو کامیابی کی دلیل سمجھا، اور آگے چل کے پھر وہ طبقہ لبرل کرایا۔ تو ایسے میں ایک چیز جو
ان مختلف طبقات میں متفقہ تھی ایک بنیاد، وہ دین اسلامی تھا. یعنی جو لبرل ہو گئے وہ بھی آپ اسلام سے انہوں نے بغاوت کا اعلان نہیں کیا کہ اسلام کو ہم نہیں مانتے، کچھ جدیدیت اختیار کی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آگے چل کے کچھ تجدد پسند ہو گئے. تو علامہ نے اس صورتحال میں مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اور ان کی سوچ کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنے کے لیے خودی کا فلسفہ پیش کیا. گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ یاد کرانے کی کوشش کی کہ آپ ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں جو ہر طرح کی غلامی سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی طرف مسلمان کو لے کے جاتا ہے. اور یہ جو اس وقت بر صغیر میں غلامی کی جو کیفیت ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت و اہمیت پر اور ان کی خودی پر ایک طرح کا وار ہے. اور مسلمانوں کو اس غلامی سے نکلنے کے لیے تگ و دو اور جدوجہد کرنی پڑے گی. اور اس تگ و دو اور جدوجہد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عرفان ذات اور عرفان الہی کی منزلوں سے آشنا ہوں. گویا کہ انہوں نے مختلف طبقات کو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اس فلسفے کے ذریعے جھنجھوڑا اور ان کو دین کی اصل کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی. مسلمانوں کو اپنی شناخت کی طرف، اپنی علمی، ثقافتی اور روحانی شناخت اور اس ورثہ کی طرف واپس ان کو پلٹانے کے لیے، ان کو لوٹانے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی. خودی کا فلسفہ پیش کر کے، اس کا نظریہ پیش کر کے انہوں نے زندگی کے ہر پہلو میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ہر طبقے اور ہر عمر کے فرد کے لیے اس کو انہوں نے لازم قرار دیا. لیکن جو طبقہ ان کا خاص مخاطب رہا ہے وہ نوجوان طبقہ تھا، چونکہ علامہ یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے دور میں یہ نوجوان طبقہ ہی ہے جس نے ملت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو علامہ نے بارہا اپنے کلام سے یہ یاد دہانی کرائی کہ مسلمانوں سے جو طاقت چھین لی گئی ہے اور ان سے جو عزت اور ان کی ناموس ان سے چھینی گئی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور دوبارہ اس کو حاصل کرنے کے لیے صحیح سمت میں سفر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ہر اول دستہ نوجوان ہیں. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تھا تو ایک تارا. یہ اس طرح کے بے شمار اور اشعار ہیں. اور علامہ نے مسلمانوں کی اور بالخصوص نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے ان کو یہ باور کرایا کہ آپ انسان ہیں، آپ کولوں کے بیل نہیں ہیں کہ دنیا کے حصول کے لیے یا انسانی غلامی کے ایک نظم میں آپ پروئے ہوئے اپنی زندگی کو ضائع کر دیں، بلکہ آپ انسان ہیں اور انسان بھی اشرف المخلوقات ہیں. اشرف مخلوقات نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے علامہ بار بار قرآن کریم سے استشہاد کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جا بجا قرآنی آیات اور قرآنی اصطلاحات کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی غیرت و اہمیت کو بیدار کرنے کے لیے وہ اسلامی تراث کا بھی سہارا لیتے ہیں. اور اس خودی کے پیچھے علامہ کا یہ فلسفہ بھی کار فرما تھا کہ مسلمانوں کے صرف امامت صغرا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ امامت کبریٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی دنیا پہ بطور حکمران زندگی گزارنے کے لیے. اور اسلام تو نافذ تب ہوگا نا کہ جب قوت نافذہ آپ کے پاس ہوگی، اور قوت نافذہ ظاہر ہے مسجد کی امامت سے، مدرسے کی تدریس سے، کسی جامعہ میں استاد ہونے سے تو نہیں آتی. قوت نافذہ تو حکمران بننے سے آتی ہے. زمین پہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی وقت نافذ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس قوت نافذہ ہوگی. تو علامہ خودی کے اس فلسفے کے ذریعے، اس تصور کے ذریعے مسلمانوں میں یہ چیز بیدار کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی اصلیت کو پہچانیں. اللہ رب العزت کے آپ نائب ہیں، آپ نے اللہ کی زمین پہ اس کے حکم کو نافذ کرنا ہے. اور وہ نفاذ کا مرحلہ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ اس کے لیے تگ و دو کر کے وہاں پہنچیں. اور تگ و دو ظاہر اسی وقت کریں گے جب آپ یہ کو اس چیز کا عرفان ہوگا کہ آپ کو آپ کے رب نے اس کائنات میں کیوں مبعوث کیا ہے، کیوں بھیجا ہے، اپنا نائب کیوں بنایا ہے. تو گویا کہ آپ نے اس دنیا میں اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. اور اس کی بنیاد خودی کا ادراک اور احساس ہے. تو علامہ کی خودی کے جو ہیں وہ جو بنیادی کمپوننٹ ہیں ان کے سارے فلسفے کو کھنگالنے کے بعد، یا خودی کو جن معنی میں استعمال کیا ہے، جن پہلوؤں سے انہوں نے اس کو برتا ہے،
تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ اس کا ہے اطاعت الہی، کہ علامہ کے نزدیک خودی کا پہلا مرحلہ اطاعت الہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائے. اللہ رب العزت نے جو چیز انسان کے لیے جو راستہ مباح کیا ہے اس پہ چلے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس. چونکہ جتنے بھی ہم برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، اس میں بنیادی فیکٹر نفس امارہ کا ہوتا ہے. تو علامہ کی خودی کے فلسفے کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اطاعت کامیاب اس وقت ہوگی جب ضبط کو نفس پہ کنٹرول ہوگا، ضبط ہوگا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے کے اندر رکھنا ہے، باہر نہیں لے کے جانا. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ نیابت الہی ہے، کہ جب انسان ان دونوں مراحل سے گزر کے آگے نکلتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر، خلیفہ کے طور پر اس کائنات میں موجود ہوتا ہے. اور جب وہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نیابت کا احساس اور ادراک کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ انسانیت کی معراج کے راستے پہ گامزن ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے مقصد کو پہچان کر اس کے نفاذ کے لیے، اس کے حصول کے لیے سرگرداں ہوگا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی. کیونکہ فرد جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. معاشرہ مختلف افراد سے مل کر وجود پاتا ہے. مختلف افراد مل کے ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں، مختلف خاندان ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے. تو علامہ کی خودی کا جو فلسفہ ہے وہ صرف انفرادی حیثیت سے ہی نہیں ہے، وہ اجتماعی حیثیت سے بھی ہے، وہ معاشرتی حیثیت سے بھی ہے، اور وہ ملی حیثیت سے بھی ہے. اس کی ایک مثال آپ علامہ کے اشعار میں جا بجا ملتی ہے. احادیث میں جس طرح آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کجسد واحد کے الفاظ آتے ہیں، تو علامہ اس چیز کو پروان چڑھاتے ہیں کہ ایک جگہ اگر کانٹا چبھے تو کسی دوسرے ملک کا مسلمان اگر وہاں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا اسے خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی بے تاب ہو جائے. جبکہ علامہ کی خودی کے فلسفے کے بالکل مغایر آج کی صورتحال ہے. ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اس وقت کے مقابلے میں، وسائل میں بھی زیادہ ہیں، ہماری ماضی دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں اس حساب سے بھی. لیکن جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے باقی بھی کئی خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن فلسطین کا جو حالی ایشو ہے، اگر مسلمان اجتماعی خودی کا مظاہرہ کریں، ملی غیرت کا مظاہرہ کریں تو یہ مسئلہ مہینوں میں حل ہو سکتا ہے. اسلام نے تو کامیابی کی جو بنیاد ایک سرفرازی کی دنیا میں بنایا ہے وہ جہاد کو بنایا ہے. جہاد سے ہم نے منہ موڑ لیا، ملی غیرت سے منہ موڑ لیا ہے. تو اس وقت کی جو ہماری کیفیت ہے وہ اجتماعی خودی سے بالکل ایک انحراف کی کیفیت ہے. تو علامہ جہاں انفرادی خودی پر زور دیتے ہیں اپنے کلام میں جا بجا، وہاں پر وہ اجتماعی خودی کے بھی نقیب اور علم بردار نظر آتے ہیں. کیونکہ جو انفرادی خودی ہے وہ اجتماعی خودی کی تشکیل کا ایک آرگن ہے، ایک بنیادی رکن ہے. افراد غیرت مند ہوں گے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ غیرت جب پھیلتی جائے گی تو معاشرہ غیرت مند ہوگا. اور ایک غیرت مند معاشرہ اپنی مبادیات پہ، اپنی اساسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو اس کا متبادل یا متضاد لفظ ہے، ظاہر ہے وہ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم معاشرتی طور پر یا ملی طور پر کس لفظ کے مستحق ہیں. کیونکہ فرد جو ہے وہ ملت کا ایک آرگن یا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک رکن ہوتا ہے، اور اس فرد کو جو حقیقی آزادی میسر ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسلمان فرد کو، یا اس کی خودی کے اظہار کے جو قرینے اس کو دستیاب ہو سکتے ہیں، وہ ملت اسلامیہ کے اندر ہی حاصل ہو سکتے ہیں. کیونکہ اسلامی ملت انسانی آزادی کی حقیقی معنوں میں علم بردار ہے اور قوت کی علم بردار ہے. پریکٹیکلی اگرچہ آج ایسا نہیں ہے، لیکن تھیوریٹیکلی اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات تو یہی ہیں. اس لحاظ سے ایک فرد ملت کے اندر اپنی خودی کو جس طرح دے سکتا ہے، پروان چڑھا سکتا ہے، وہ کسی غیر مسلم معاشرے میں اس طرح نہیں کر سکتا. ہمارے مسلمان اس وقت یورپ میں ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں ہیں، اور بعض جگہ ان کو کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے.
وہ اپنی دینی اقدار پہ اس طرح کھل کے پریکٹس نہیں کر سکتے، ان کو وہ وہاں کے قوانین کے تابع ہیں، حالانکہ معاشی اعتبار سے اور دنیا داری کے اعتبار سے وہ وہاں پہ زیادہ خوشحال بھی ہیں، وہ زیادہ مستحکم بھی ہیں، لیکن اگر وہی معاشی اور دنیا داری کا جو استحکام ہے ان کو ایک ملت اسلامیہ کے کسی حصے کے اندر میسر ہوتا، تو جو پابندیاں اس وقت ان پہ دینی اقدار کے تحفظ کے اعتبار سے یا ان کو پریکٹس کرنے کے اعتبار سے ان پہ ہیں، یقیناً وہ پابندیاں ملت کے اندر ان پہ نہ ہوتی، وہ کھول کے ان پہ عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ چونکہ توحید کے عقیدے نے مسلمانوں کے درمیان نسل اور نسب کے جو امتیازات ہیں ان کو مٹا دیا، امیر اور غریب ہونے کے فرق کو اہمیت نہیں دی، گورا اور کالا ہونا اسلام کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معیار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسلام وہ بنیادی اکائی ہے، عقیدہ توحید و رسالت، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو وہ ملت اسلامیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ عطا کرتا ہے، بھائی بھائی بناتا ہے، ایک دوسرے کے برابر بناتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد سے ملت اسلامیہ تشکیل پاتی ہے۔ تو علامہ کا فلسفہ خود ہی یہ ہے کہ جس طرح ایک فرد کو اپنی انفرادی زندگی میں بحیثیت مسلمان انتہائی غیرت مند ہونا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں کن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، تو اس طرح کے افراد سے مل کر تشکیل پانے والی ملت اسلامیہ کو بھی یہ اجتماعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کن مقاصد کی تکمیل کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، ان سے رب العزت کے کیا تقاضے ہیں، آیا وہ ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں یا نہیں ہیں، اور آنے والے وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کن سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اگر ہم آج کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یقیناً اجتماعی طور پر بطور ملت ہم نے بہت ساری چیزوں کا جواب دینا ہے، فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں ہے، باقی جہاں کہیں مظالم ماضی قریب میں ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، بطور مجموعی جو ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم نے جواب دینے ہیں۔ تو علامہ کے فلسفہ خودی کے اعتبار سے جہاں ایک فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی خودی کا احساس کرے، ادراک کرے، اس کی ارتقاء کے لیے کوشش کرے اور اس کے استحکام کے لیے تگدو کرے، تو وہاں بطور ملت اسلامیہ مسلمان ریاستوں پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ملی اجتماعیت کو فروغ دینے والے پہلوؤں پہ آگے بڑھیں، ان چیزوں پہ عمل کریں، ان اسلامی تعلیمات کو بروئے کار لائیں جن کے ذریعے ملت کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور محبت فروغ پا سکتی ہے، اور دنیا کے کسی ایک خطے میں خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمان دنیا کے کسی دوسرے خطے میں مفلوق الحالی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کی بوقت ضرورت ان کے کام آ سکیں۔ کہیں مسلمانوں پہ ایک حصے میں ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان تماشائی بن کے یہ نہ دیکھتے رہیں کہ اگر ہم ان کے کام آئے تو ہمارے یہ مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں گے، ہماری عائش و آرام جو ہے وہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا، بلکہ ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کا اور خودی کے اجتماعی تصور کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ملی طور پر مسلمان ریاستیں ان چیزوں کا احساس کریں، ادراک کریں، اور اپنے اس فریضے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے کوشاں ہوں، جس کے حوالے سے انہوں نے تاریخ کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور بھی جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ ایک بنیادی اکائی ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایسی خصوصیات ودیت کرتا ہے، ان کے اندر اس طرح کی خوبیاں پیدا کرتا ہے کہ جن کی بنیاد پر مسلمان کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی خطے کے ہوں، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ایک عالمگیر انسانی اور اسلامی برادری کا تصور اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ تصور تھیری کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے کسی دوسری ملت میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن اگر پریکٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تصور اس وقت مسلمانوں کے علاوہ باقی اقوام میں موجود ہے، ہندو خواہ نیپال کا ہو، خواہ ہندوستان کا ہو یا موریشیس کا ہو، وہ ہندوازم پہ متحد ہے، عیسائی امریکہ کا ہو یا بر صغیر کا ہو، وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کبھی ہو جاتا ہے کوئی معاملہ تو پورا یورپ عیسائی ان کی مدد کو نہیں پہنچاتے، اپنے بندے کو یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں۔
اسلامی برادری کا وہ تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو اجاگر کرنے کی، اس کو پروان چڑھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ علامہ کا فلسفہ ہے خودی کا، اجتماعی خودی کا، اور یہی اس کا آؤٹ کم ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو بر صغیر کی اس غلامی کے دور سے نکال کر ایک خوشحال اور مستحکم آزاد ریاست کا شہری دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اسی کی عملی صورت کو دیکھنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا ایک تصور پیش کیا، ایک خواب دیکھا، اگرچہ اس کی عملی تعبیر وہ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے وجود کو ملت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے نفع مند بنائے، اور جو ہماری کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور عرفان ذات کے حوالے سے اپنے رب کی طرف سے ودیت کیے ہوئے مقصد کے حوالے سے ہمارا جو نسیان ہے، خطا ہے، اس سے ہمیں اس حوالے سے ہم سے درگزر فرمائے۔